دیکھیں جی، سب سے پہلا اسٹیپ تو ہمیں جو کرنا پڑے گا نا از ٹو ریڈ دا بکس. دا اونلی سولوشن، سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ نے اپنی نالج بیس کو مضبوط کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے اگر آپ نے اپنے ریلیجیس اسلامک نالج کو، بیسک نالج کو امپروو کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے آتی ہے سیرہ. اگر آپ سیرہ نہیں پڑھ رہے، معذرت کے ساتھ آپ کمپٹنسی نہیں لا سکتے، تو پھر آپ کو ہر کہنے سننے والے کی بات پر عمل کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یو ہیو نو ادر آپشن. جب تک آپ خود کمپیٹنٹ نہیں ہیں، جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ریڈ سننا. اور یہ کوئی بہت لمبا پلان نہیں ہے، اٹس اے 1 ایئر پلان. سب سے پہلا اسٹیپ کیا کریں، آپ کسی بھی رائٹر کی، انڈو پاک کا سیرت کو اٹھا لیں. میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا الرحیق المختوم کے نام سے بک ہے، جس کو ہمارے سعودی عرب نے اس کو پوری دنیا میں سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں پہلا انعام دیا گیا. ویری ویری گڈ بک، مطلب کہ بہت زیادہ سمرائز پریسائز وے میں اور تقسیم کر کر کے ڈیوائڈ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو، پورا لائف اسٹائل، پورا لائف سائیکل، مدنی زندگی، مکی زندگی اور تفصیل سے ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو دا ویری فرسٹ اسٹیپ از ٹو ریڈ سیرہ. اور سیرہ کو پڑھیں، سیرہ کی نفسیات کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا مسئلہ پیش آیا، اس پر کیسے ریئیکٹ کیا، اس پہ کیسے بیہیو کیا، اس پر کیا کیا ایکشنز لی، حکمت عملی اسٹریٹجیز کیا کیا بنائیں، تفصیل سے سمجھیں اس کو. اس کے بعد آپ آئیں قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پر. اور کیسے شروع کریں، روز ایک رکوع تلاوت، ایک رکوع ترجمہ، ایک رکوع تفسیر. اس کے لیے آپ کے پاس بہت ساری تفاسیر ہیں. سب سے پہلے اپنے لوکل ایریا سے شروع کریں. فار ایگزامپل آپ پاکستان میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں، آل اوور پاکستان، کسی سے بھی شروع کر سکتے ہیں. ہمارے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن تفسیر ہے، ویری بیسٹ ایگزامپل، بہت اچھی ہے، اس سے شروع کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک جب وہ مکمل ہو جائے تو آپ دیکھیں کوئی ایک انٹرنیشنل لیول پہ، مڈل ایسٹ کا، گلف کا، کہیں نہ کہیں کا کوئی رائٹر اٹھائیں، کوئی علماء، کوئی عالم اٹھائیں، ان کی تفسیر کر لیں. اور ایک کسی پچھلے دور کے، کسی اس سے پیچھے والے یا اس سے پیچھے والے دور کے کسی تفسیر کو پڑھ لیں. جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنے آپ راستے بنتے دین کا ٹرو نالج، جو ٹرو نالج جسے ہم کہتے ہیں، جو بکش نالج ہے، وہ ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کے عقائد، آپ کے سوالات، آپ کا نالج بیس خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا، گروم ہونا شروع ہو جائے گا. اور 1 سال کے اندر اندر یو ول بی کمپیٹنٹ. آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو جائیں گے کہ آپ کسی کو چیلنج کریٹ کر سکیں گے، بھائی ایسا ہے تو کہاں ہے، کیوں ہے. اور دوسری بات، جب آپ کے پاس نالج آئے گا تو آپ کے پاس ریئل پکچر بنے گی، ریلیجن کی ریئل پکچر. اور جیسے ریئل پکچر بنے گی، آپ کے لیے عمل پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گا اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف انڈیویجول. اور دوسری چیز جو آپ کو سب سے پہلے سمجھ میں آئے گی، جو اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں مخاطب کیا ہے، اہل ایمان کو یا انسان کو مخاطب کیا ہے، اس کے لیے جرت چاہیے بھائی. ایک بزدل بندہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. سب سے پہلا جو قرآن دل سے نکالتا ہے، جو وحدانیت اللہ کے دل سے نکالتی ہے جس چیز کو، وہ ڈر اور غلامی ہے. کسی اور کا ڈر، کسی اور کی غلامی جس کے دل میں موجود ہے، وہ تو ابھی مومن ہوا ہی نہیں ہے. پہلی شرط یہ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بھائی تمہاری جان میرے حوالے، تمہارا رزق میرے حوالے، تمہاری عزت میرے حوالے. تو بس اب بچا کس چیز کا ڈر. تو آپ کو آج یہ اسٹارٹ، اسپیشلی ینگسٹرس سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس ریلیجن سے کچھ حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم اصل میں بچہ کنفیوز ہے. ہم واقعات سنتے ہیں حضرت عمر کے، ابو بکر کے اور صحابہ کے اور اہل بیت کے، امام حسین علیہ السلام کے، کہ کیسے ڈگنیفائڈ، کیسے ڈگنیٹی پر پہنچے ہوئے لوگ، کیا وزڈم ہے لوگوں کا. لیکن جب ہم آج عمل کر رہے ہیں اسلام پر تو ہمارا پرفارمنس زیرو ہے، نو کمپیٹنس. پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، یہ کون سا اسلام تھا جو یہ فالو کر رہے ہیں، اور یہ کون سا اسلام ہے جو میں فالو کر رہا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو کریج کا ایلیمنٹ ہم سے بچپن میں نکال لیا جاتا ہے، برنگنگ میں شامل ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں. ہماری کلچرل ویلیوز اور چیزیں ایسی سراؤنڈنگ میں، والدین کی طرف سے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو اس کی وجہ سے جو کریج نکالا جاتا ہے، تو جیسے ہی کریج مائنس ہوگا تو نالج کے باوجود بھی اور سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی جب وہ غلط تو غلط دیکھے گا تو وہ بول نہیں سکے گا. اور جب وہ بول نہیں سکے گا، چیلنج کریٹ نہیں کر سکے گا، تو پھر ان دی اینڈ مجبوراً غلط سمجھتے ہوئے بھی وہ وہی کرے گا جو کہ جتھا کر رہا ہے، ایک ریوڑ کر رہا ہے. اسے ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں نا، کہ جو پورا ریوڑ کرے گا، جو اکثریت کرے گی وہی ہم کریں گے. کیونکہ انسان کی سائیکی ہے، اس کی نیچر، اس کی فطرت ایسی بنائی ہے اللہ نے کہ زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اسے لگتا ہے یہی صحیح ہے، تو زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جس چیز کی محنت اور کوشش آج کر رہے ہیں وہ بھی اس محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے
تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ بھائی میں قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوئی کوشش کوئی صریح استعمال نہیں کہ کوئی راستہ نہیں نکالے گی۔ ہاں پھر دوسرا وعدہ بھی ہے، جو راستے پر چل پڑے گا پھر میں اس کا حامی مددگار ہوں گا، پھر میں اس کا حامی ناصر ہوں گا، پھر میں اس کا سپورٹر بن جاؤں گا۔ تو اس کی کوشش تو مجھے اور آپ کو آج اور ابھی کرنی پڑے گی۔